پورا اس ایشو کا بیک گراؤنڈ دینے کے لیے آج ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے اور ہمارے منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ آپ کو تفصیلاً اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے، کیا کس طرح سے اس ادارے کو وہ کیا گیا، برباد کیا گیا، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کو دوبارہ اٹھانے میں، اس کی وہ جو ماضی کی جو ایک ریپوٹیشن تھی، جو اس کا مقام تھا، اس کو ہم دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا علی زیدی صاحب سے کہ وہ کوئی یاد آتا ہے آ جائے جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ایک جو کل پرسوں سے بلکہ صبح سے بھی شروع کیا ہوا ہے، کل رات سے ایک بڑا احمقانہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، خاص طور پہ اس کو ذرا میں یہ بتا دوں کہ وہ اٹر گاربیج ہے، مطلب ٹریش میں ڈال دیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روزویلٹ بک رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ کانسٹنٹ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں جتنے بھی نیشنل ایسیٹس ہیں ان کے، کہ ان کو ان میں سے بینیفٹ کیسے میکسیمائز کیا جائے، تو اس کی صرف کنسلٹیشن ہو رہی ہے۔ اس وقت تو امریکہ میں گاڑی کوئی نہیں خرید رہا، دنیا میں کہیں نہیں، تو یہ بھی اس میں کوئی بے وقوفانہ احمقانہ منطق جو لے کے بیٹھے ہوئے کہ روزویلٹ پہ کوئی روزویلٹ کچھ بھی نہیں بک رہا، تو یہ کلیئر ہو گیا۔ ذرا چھوٹی پی آئی اے کی ذرا بات کر رہے تھے، ہوا یہ ہے کہ 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں، تو ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ ہمیں کیوں ملا، اور ہمارا جو نیریٹو تھا اور جو ہمارا سٹینڈ تھا کہ اداروں کو، انسٹیٹیوشن جو ملک کے ہیں جن کو جس طرح تباہ کیا گیا تھا، تو ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے انکوائریز اور سوال جواب شروع کیے۔ اسی طرح پی آئی اے بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، سول ایویشن بھی انسٹیٹیوشن ہے، ایویشن پوری ایک ڈویژن منسٹری ہے، جیسے ہماری میری ٹائم میں ہر منسٹری کے اندر یہ کام شروع ہوا۔ تو یہ پتہ چلا کچھ ان کو کہ یہ کچھ irregularities اور سسپیکٹ چیزیں تھیں۔ یہ پرانی والی حکومت تو نہیں ہے جہاں پہ ایک سی ایم صاحب کہتے تھے کہ ڈگری تو ڈگری ہے، چاہے گھر میں بنی ہو جہاں بھی بنی ہو، تو یہاں ہر چیز کی ویریفیکیشن شروع ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے سسپیکٹ تھا، جن کا irregularity تھی ان کے لائسنسز میں، تو امیڈیٹلی فوراً 54 ایسے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، گراؤنڈ کر دیا گیا، مانے وہ جہاز کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے انڈر کور ایک بہت ڈیٹیلڈ فورینزک انکوائری شروع ہوئی پوری آرگنائزیشن کی۔ تو پتہ کیا چلا اس انکوائری سے، وہ میں آپ کو ڈیٹا دینا چاہتا ہوں، اور آپ اگر وہ لکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا۔ 54 پائلٹ تھے جی سر۔ 2010 سے میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نیا لائسنسنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا، جو کہ تھا تو کمپیوٹرائز، لیکن اس کے اندر کوئی فائر والز نہیں تھی اور اس کی پاسورڈ پروٹیکشن نہیں تھا، اس لیے یہ ساری اناملیز اور یہ ساری ریگولرٹیز ہوئی۔ جب اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی اس فورینزک انکوائری کمیشن نے، تو پتہ چلا کہ 2010 میں 8، اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، 2011 میں 20، 2011 میں بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، 2012 میں 28، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، 2013 میں پھر 20، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، 2014 میں یاد دلا رہا ہوں کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹائم ان کا تھا، 2014 میں 12، 2015 میں 25، 2016 میں 39، 2017 میں 46 46 اور 2018 میں 38۔ یہ ٹوٹل بنتے ہیں 236 236 irregularities اور سسپیکٹ ایشوز تھے پائلٹس کے ساتھ۔ تو وہ یہ اس انکوائری کی یہ فائنڈنگز ہیں۔ جب یہ فائنڈنگز آئیں تو یہ ساروں کے ساروں کو
immediately ground کر دیا گیا اور سسپینڈ کر دیا گیا. مارچ 2019 میں ایک نئی ایویشن پالیسی آئی ہے. اس سے پہلے ہر سال رینیول ہوتی تھی. جو نئی ایویشن پالیسی آئی 2019 میں, جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر, ہماری حکومت ہے, وہ ہم نے 5 سال کے لیے کر دی ہے رینیول. تو وہ جو کہہ رہے ہیں, ایک محترمہ ٹی وی پہ لگی ہوئی تھی, پتہ نہیں کہا کہ جی ہر 6 مہینے میں ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے, یہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا کہ کیونکہ جتنی دفعہ رینیو کرانا اتنی دفعہ پھر کچھ اور کرنا بھی پڑتا ہے نا ساتھ ساتھ, وہ اسپیڈ منی جیسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, اسپیڈ منی نہیں ہے. آپ اگر قابل ہیں, آپ نے ایگزام دیے ہیں, آپ دیں. اب کیا ہوا ہے جی, تو پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی بھی ایسا پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا irregularity ہو, وہ گراؤنڈڈ ہے. ہماری گورنمنٹ کا جو کلیئر کٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے سیفٹی فرسٹ. پہلے سیفٹی کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی کوشچن مارکس ہیں اگر کوئی ہے تو امیڈیٹلی ان کو ایڈریس کیا جائے. بہت سارے پاکستانی پائلٹس ملک کے باہر دوسری ایئر لائنز میں بھی ہیں, ان کے بھی جو سسپیشن تھا اگر کوئی تھا تو وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. اب سول ایویشن اتھارٹی نے کیا کیا, انہوں نے جی آئی ٹی سسٹمز کو اپ گریڈ اور اسٹرینتھن کیا ہے. ایڈمنسٹریٹو میجرز ایسے لیے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی کا دے دے ٹیسٹ آ کے. ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے اور ان کیمرہ ہوتا ہے ٹیسٹ. فائر والز طریقے کی لگ گئی ہیں اور انڈیپینڈنٹ پاسورڈز بن گئے کہ کوئی پاسورڈ بھی ہیک نہ کر سکے. یہ سارے جو سٹیپس ہیں, اور ساتھ ساتھ انکوائری بھی ہو رہی تھی. یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان irregularities کو اور ان سسپیشنز کو, ایسی حرکتیں کرنے میں کہ جو irregularities ہوں, ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. جس میں سول ایویشن کے 5 ٹاپ کے لوگ ہیں جو سول ایویشن لائسنسنگ اتھارٹی کے اوپر ہے, وہ سارے سسپینڈڈ ہیں پینڈنگ انویسٹیگیشن. ہر ایک کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اوپر سے نیچے تک کہ کون کون اس یہ بے ضابطگیاں کرانے میں شامل تھا, اور فردر پروب کیا جا رہا ہے. جتنے بھی انوالوڈ تھے سب کو ٹاسک پہ لیا جائے گا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی کی کوئی اگر پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا کیا تماشا ہے, وہ سارا ہوگا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اداروں کو تباہ کرنے میں جو سیاستدان تھے اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بڑا ہاتھ ہے. جو ایک مشاہد اللہ صاحب ہیں, ان کا جو پی آئی اے کے اندر انہوں نے جو ڈرامے سارے کیے ہیں وہ ساری قوم کو پتہ ہے. جن کو نہیں پتا وہ تھوڑا سا اگر صرف گوگل پہ ان کا نام لکھ دیں تو پہلے شاید وہ آئے گا کہ ان کی irregularities اور کون کون اور کیسے کیسے رشتہ دار انہوں نے کہاں بھرے ہوئے. سو دیرفور یہ پہلے کلیئر ہو جائیں کہ بائی دا ٹائم جب یہ انکوائری ختم ہوگی انشاءاللہ اور یہ چینجز انکارپوریٹ ہو جائیں گے بہت جلد, یہ انشاءاللہ یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے اور گارنٹی ہے کہ بہت جلد, میں زیادہ لمبا وقت بھی نہیں کہہ رہا کہ کچھ سال لگ جائیں گے, چند مہینوں میں, چند کم مہینوں کی بات کر رہا ہوں, سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی انشاءاللہ سیفٹی وائز دنیا کی ٹاپ اتھارٹیز میں آ جائے گی. کیونکہ جب آپ نے گندے انڈے نکال دینے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ پی آئی اے بھی it will become one of the top most, میں انگریزی میں کہنا چاہ رہا ہوں, it is on its way to become one of the top most airlines of the region. شبلی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی آئی اے بہت ساری ایئر لائنز کو بنانے میں اس کا کام رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایمریٹس کا کال سائن ہے ای کے. یہ کیوں ہے ای کے؟ ای فار ایمریٹس اینڈ کے فار کراچی. ان کی پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی اور کئی سالوں تک جو بھی وہ جہاز انڈکٹ کرتے تھے اپنی ایئر لائن میں, وہ پہلی فلائٹ اس جہاز کی وہ پہلے کراچی لے کے آتے تھے, وہ آنر کرتے تھے. تو یہ تھا وہ ملک جس کی یہ انہوں نے سسٹمیٹکلی ڈیمیج کیا ہے دونوں نے مل کے. یہ جو دونوں حکومتیں پچھلے خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جو انہوں نے ڈیمیج کیا ہر ادارے میں یہ ہے.
اور میں صرف بات اپنی ختم نہیں کروں گا یہ کہہ کے، اور شہزاد صاحب پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، ٹیکنیکل باتیں بتا دیں گے. میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میرے اپنے جو اندر ادارے ہیں ان کا بھی 2008 سے پورٹ قاسم کا آڈٹ ہی نہیں ہوا ہوتا. ہمارے ملینز آف ڈالرز آتا ہے، وہ آڈٹ ہم نے شروع کروایا ہے. کے پی ٹی کا نہیں ہوا تھا، وہ ہم نے شروع کروایا ہے. ہم کروا رہے ہیں آڈٹس، ایکسٹرنل آڈٹس بلڈ کر کے ٹاپ فرمز کو رکھ کے، تاکہ یہ چیزیں ساری کی ساری کلیئر ہوں. تو یہ ریسٹ ایشورڈ سول ایویشن اور پی آئی اے بوتھ انشاءاللہ will be the topmost institutions very soon. Thank you. جی میں مختصراً 2-3 چیزیں بس آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو ایک چیز آپ کی یاد دہانی کے لیے صرف عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پروسیس کا آغاز تھا سول ایویشن، کیونکہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے جس نے ایویشن سے متعلق تمام چیزیں، اس میں گراؤنڈ سٹاف بھی آتا ہے، اس کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ایروپلین سے ریلیٹڈ، ان کی ریگولیشن بھی ہوتی ہے. ان تمام معاملات کو لے کے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سو موٹو نوٹس سے سٹارٹ ہوا تھا، جس کے اندر یہ پروسیڈنگ اس وقت سے انیشیٹ کر دی تھی 2017-18 سے، بلکہ 18 سے. اور 18 میں شاید آپ کو یاد ہوگا مئی کے مہینے میں اس وقت کے ایک بہت قابل اور لائق، اور اتنے قابل اور لائق تھے کہ ایک وقت میں ان کے پاس 2 عہدے تھے، وزیر اعظم پاکستان بھی تھے اور ایئر بلو کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. تو ان کو بھی سمن کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پیٹرولیم منسٹر بھی تھے ایز چیف ایگزیکٹو آف ایئر بلو. سپریم کورٹ نے اسی معاملات کو لے کے غالباً 10 مئی 2010 کی یہ بات ہے، 2018 کی یہ بات ہے. اور وہاں پہ جو الفاظ تھے مجھے آج بھی یاد ہیں، آپ لوگوں نے ہی رپورٹ کیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا بھی ہو اور ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا بھی چیف ایگزیکٹو ہو. اور وہ چیزیں آج آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جو میرے بھائی علی زادی نے بات کی ہے کہ 10 سالوں میں پی آئی اے کہاں سے کدھر چلا گیا اور اپنے پرائیویٹ بزنسز کدھر چلے جاتے رہے. اصل میں یہ چیز ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر کی، جو تھیم آپ کو ہر چیز میں نظر آتی ہے. شوگر والے معاملات میں بھی ہمیں یہی انسٹیٹیوشنل کیپچر میں دیکھنے کو ملا. جو آپ کا آٹے والے معاملے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے. کوئی شعبہ اٹھا لیں دیکھ لیں، اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے. اور وہ کمپرومائز اس لیے ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی نہ کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیدار یا خاندان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا کمپرومائز ہوتا ہے. اب اور وہ کمپرومائز ہوتا ہے سٹینڈرڈ کے اوپر. اب یہ چیز ہم اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ لیڈ لی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا بھی معاملہ تھا، جو توشہ خانے والے میں بھی سمن نکلے ہوئے ہیں تو ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کسی سیاسی حکومت نے نہیں شروع کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی، پہلے سو موٹو نوٹس ہوا، پھر جے آئی ٹی بنی اور اس کے بعد کیسز آگے ریفر کیے گئے. اسی طرح سے یہ والا معاملہ بھی ان اداروں کے اندر جو تباہی اور بدحالی تھی اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس دیا، اور کنزیکٹیولی ڈفرینٹ چیف جسٹسز کے زمانے میں یہ کیس پرسو ہوتا رہا. سو مچ سو ابھی بھی یہ پی آئی اے کے معاملات اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کی سول ایویشن کی، وہ بھی کورٹ کے سامنے موجود ہیں اور اس میں رپورٹس بھی جاتی ہیں کورٹس کے پاس. اب آبجیکٹیو 2 ہیں اور اس آبجیکٹیو میں ہم دوبارہ لیڈ لیتے ہیں کورٹ سے، اور وہ آبجیکٹیو ہے، ایک ہے کہ سیفٹی فرسٹ، کہ کسی لمحے بھی یہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جہاں پہ سسپیشن بھی ہوگی، شک بھی ہوگا کہ کوئی چیز کمپرومائز ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس سٹاف کو گراؤنڈ کر دینا ہے. تو یہ بڑی واضح چیز ہے، اور یہ میں اگلے پوائنٹ سے اس کو نیکسٹ کروں گا کہ جو بھی جہاں پہ تھوڑا سا بھی سسپیشن ہے آف اینی ارریگولیرٹی، ہم کسی جرم کی ابھی بات نہیں کر رہے، کوئی اس طرح سے اتنے سخت پیرائی کی بھی بات نہیں ہو رہی، جہاں پہ صرف محض ارریگولیرٹی بھی ہے اس جگہ پہ بھی سٹاف کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، اور ان کو ایروپلین کو نہ اڑانے دیا جا رہا ہے. ان کے لائسنسز کو بھی جو کیسز جہاں پروسیس پورا ہو چکا ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. کل بھی آپ کو پتا ہوگا 28 کیسز آئے تھے کیبنٹ کے سامنے کینسلیشن کے لیے، کیونکہ ان کا پروسیس پورا ہو چکا تھا. اور بہت سارے ایسے ہیں جو ڈفرینٹ پروسیس میں ہیں، جو اس کے ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو کسی بھی طرح سے جو آپ کی سیفٹی ہے
ایئر بورن چیزوں کی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اسی لیے جو اس وقت آیاسا والا سسپینشن ہے اس کے اوپر پاکستان اس کے اپیل کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس اپیل کے پروسیس میں جا رہا ہے. یہ ماضی میں بھی یورپ باؤنڈ فلائٹس ہماری سسپینڈ ہوتی رہی ہیں آن بیسز آف جو سیفٹی ریگولیشن ہوتی ہیں یورپین کی یونین کی جتنی بھی ریگولیشن ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی وائلیشن ہو تو سسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کا ایک اپیل کا پروسیس ہے، اس کے اوپر بھی یہ بھی اپیل میں جا رہی ہے. اور بیسیکلی جو کیس وہاں پہ ان کو لڑنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسٹینڈرڈائزیشن میں کس حد تک بہتر جا رہے ہیں، آپ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک بہتر ریگولیٹر کے طور پہ چل رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو سول ایویشن کے حد میں بھی بہت زیادہ ریفارمز کی گئی ہیں وہ بھی اس اپیل کے پروسیس کا حصہ بنیں گے. اینڈ آئی ایم شیور وہ جو پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ آپ کو اس پہ آ کے بریف بھی کرتے رہیں گے. لیکن یہ پروسیس وہ بھی آغاز ہو گیا ہے. تھوڑی ڈیفیکلٹیز ہیں کووڈ کی وجہ سے، جنرلی بھی انٹرنیشنلی فلائٹس جو ہیں وہ متاثر ہیں، لیکن اس عمل کے اوپر بھی کام جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ایک ٹرم ہے کہ کلیننگ یور اون شاپ، اس کا عمل جاری ہے. یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، اداروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سے ہی آپ کے اندر جو فعالیت ہے اداروں کے اندر، نظام کے اندر، وہ آتی ہے. بیکاز الٹیمیٹلی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مقصد آپ کی سہولت ہے، اور سہولت کے اندر آپ کی سیفٹی بھی آتی ہے. تو یہی آپ سے اجازت کروں کہ باقی اصطلاح ایک سیکنڈ جی، میں اس میں ایک بس جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پی آئی اے اور باقی جو ایئر لائنز ہیں، سیرین ہو گئی یا اور کوئی بھی ایئر لائنز ہیں، وہ اپنی فلائٹس انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو ہم یہ ایشور کرانا چاہتے ہیں جتنے بھی پیسنجرز ہیں کہ جو پائلٹس اس وقت اڑا رہے ہیں جہاز، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری اسکروٹنی پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں. اور جو بھی اس وقت ٹریول کرے گا تو اس کو یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ یہ وہ پائلٹس اڑا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی ایئر لائن ہو، جو کہ اس مرحلے سے، اس اسکروٹنی سے گزر چکے ہیں. اور اس میں اس وقت جو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ شاید 28 کا ہے، جو کل کیبنٹ کے پاس کینسلیشن کے لیے آیا ہے. جو سسپینشن کا ہوتا ہے، سسپینشن کے بعد جو سول ایویشن کے رولز ہیں، اس میں رول 342 ہے شاید، اس کے تحت ایک پورا ڈیو پروسیس ہے جو ہر اس بندے کو ملنا ضروری ہوتا ہے. اس میں سارے لوگ پائلٹس نہیں ہیں، اس میں ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے. اور اس وقت جو سول ایویشن کو اسپیشل انڈیکیشن ہدایات ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے کہ راؤنڈ دا کلاک وہ کام کر رہے ہیں اور اس پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو سسپیشن والا عمل ہے اس میں سے گزر کے آگے جو نیکسٹ سٹیج ہے اس کے اوپر بات جا سکے. تو وہ نمبر آپ کو آئی تھنک کل یا پرسوں تک وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. جو نمبر اب وہ پروسیس میں سے گزر چکا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو سول ایویشن کے جو ڈی جی ہیں اور ایویشن کے سیکٹری بھی ہیں وہ اس کو ایگزیکٹلی آپ بتا دیں گے. جی آپ کے دوست کو پوچھ رہے ہیں، پہلے ہمیں بھی تجسس ہمیں بھی بتا دیں آپ کے دوست کون ہے جو جیل جانے والے؟ کون ہے جی؟ جی اچھا جی، نہیں میں بھی ابھی یہاں آنے سے پہلے ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ شاید حقان عباسی گروپ اور ان کے ساتھ والے جو ان کے ساتھی تھے ان کی پریس کانفرنس دیکھی. اس کے بعد میں نے پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف گروپ کے کچھ لیڈران کی پریس کانفرنس دیکھی. اور اب میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ مریم نواز گروپ کے لوگ بھی آئیں گے، کیونکہ ایک دوسرے سے پیچھے تو رہ نہیں سکتے. دیکھیں جو میں نے باتیں سنی تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی لیڈرشپ کے انڈر پیورلی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے آئی ہے. اس کا ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. دوستوں کی بات ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ نہ تو پرائم منسٹر ان کے سمدی فائنانس منسٹر ہیں، نہ تو ان کے بھتیجے منسٹرز ہیں، نہ ان کا بھائی چیف منسٹر ہے، نہ ان کی جو جتنے بھی کابینہ کی اہم پوزیشنز ہیں اس میں ان کی پورے خاندان بھرا ہوا ہے.
یہ ایک واحد حکومت ہے جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی بھی ذاتی نہ ان کی فیملی کے لوگ اس حکومت میں ہیں. باقی انہوں نے بات کی میرا خیال ہے کہ چینی کے بارے میں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست شہزاد اکبر صاحب جو کہ اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے قانونی اور اس کی جو ٹیکنیکل اسپیکٹ دونوں جانتے ہیں، تو وہ اس پہ کامنٹ کریں کہ ان کو اس کا جواب مل جائے. دیکھیں جو شاہد خاقان عباسی ہیں اور ان کا گروپ ہے، وہ ان کے تو کارنامے آپ کے سامنے پہلے آ چکے ہیں. میرا خیال ہے میں آپ کو مزید بور نہیں کرتا. 20 ارب روپے کی تو صرف سبسڈی ہے، اور اس سبسڈی کے پیچھے کتنی چوری ہے. اور میرا چیلنج آج بھی ان کو برقرار ہے. وہ اس چیز کا کیا ہے، اس چیز سے وہ انکاری ہیں. جب میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا، شاید مہر عباسی کا یہ شو تھا، میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ کیا وہ بتلا دیں کہ سلمان شہباز ان کے پاس نہیں آیا تھا جس کے 36 گھنٹے کے اندر انہوں نے نہ صرف سمری پاس کروائی ECC سے، بلکہ کیبنٹ سے بھی پاس کرا کے 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی. اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کا وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا جس کو سن کے میرا خیال ہے قوم ابھی تک ہنس رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں سلمان شہباز کو اپنی زندگی میں صرف 2 یا 2.5 دفعہ ملا. اس کے بعد اگلے سوال آپ مجھ سے یوٹیلیٹی اسٹور کا بتا دیں پی آئی اے کی تمام تفصیلات کو 2 دن پہلے غلام زمان خان صاحب اسی اسٹیج میں ہی آ کے بتا چکے ہیں. اس میں لگتا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں بتائی. اب اگر بڑی جماعتیں الزامات لگاتی ہیں اور 3 دن میں سے آگے بیٹھ کے تو پرانی باتیں تفصیل سے بتاتے ہیں، تو اس کو اتنی ضرورت آپ کو کیوں پڑی؟ میں ویسے تو یہ تو آپ نے شکوہ ہی کیا ہے کہ آپ کو مزہ نہیں آیا پریس کانفرنس کا. آپ کو بور کرنے کے لیے بڑا اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. میں دوبارہ تھوڑا سا تھیم دہرا دیتا ہوں. یہ PIA پہ ہرگز نہیں ہے، نہ PIA کے پائلٹس کی ہے. تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے اندر دیگر ایئر لائنس کے بھی پائلٹس موجود تھے. یہ ریگولیٹر کے اوپر آپ سے بات کی گئی ہے. ریگولیٹر ہے سول ایویشن اتھارٹی، جو لائسنسنگ اتھارٹی ہوتی ہے. آپ کو وہ چیز بڑی ڈیٹیل سے بتانی ضروری تھی کہ کتنے جو لائسنسز ہیں یہ کس ٹائم کی ہے. یہ کلیئرٹی نہیں تھی، کنفیوژن تھی. اس کے لیے آئے تھے. 2010 سے ایک نیا ٹیسٹنگ سسٹم بنایا گیا، اور وہ ٹیسٹنگ سسٹم بعد میں کمپرومائز ہوا، اس میں بریچز ہوئی. اس کے اندر سول ایویشن کے لوگ بھی شامل تھے. ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی جو شاید پہلے سامنے نہیں آ رہی تفصیل کے بیچ میں. اور دوسری اس کے اندر جتنے بھی سسپیکٹ تھے، بیکاز اس پورے پروسیس کے اندر سے جتنے لوگ گزرے ان کو سسپیکٹ قرار دیا گیا، اور اب ان کی ویریفیکیشن کا پروسیس جاری ہے. تو ونس اگین ویری سوری اگر آپ بور ہوئے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. بہت شکریہ. زیدی صاحب سے سوال ہے بنیادی طور پر کہ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے انگلش لٹریچر کے پروفیسر صاحب میتھمیٹکس پر لیکچر دے رہے ہیں، کیونکہ ریلیونٹ منسٹر شوڈ ہیو بین غلام زمان خان صاحب. لیکن سوال یہ کہ کیا یہ اچھا فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پائلٹس کی جو ڈگریز ہیں وہ جعلی ہیں یا وہ سسپیکٹڈ ہیں. اور علی زیدی صاحب سیم کیس مارچ میں ایک فائٹر پائلٹ جو کہ یہاں پریڈ گراؤنڈ میں ہوا تھا، تو کیا ہم اس کے بارے میں بھی یہ پارلیمنٹ کے فلور پر کہیں کہ ان کی ڈگری ایسی تھی یا جعلی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر دنیا کو کہیں اور دنیا کوٹ کرے ہمارے منسٹر کو کہ پاکستانی پائلٹس کا یہ حال ہے؟ شکریہ. کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوتا کہ ہم چیزیں چھپاتے رہتے، جیسے کہ عزیر بلوچ کی GIT چھپائی بھی ہے اور وہ صدر بھی بن گیا، اس کے بعد آج بھی وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں. ان کی GITوں میں کس کس کے نام ہیں وہ آج بھی بیٹھ کے بجٹ پہ ہم سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لکھا یہ ہے عزیر بلوچ نے کہ جی یہ تو ہم سے قتل کرواتے تھے. اور یہ کیا دیکھیں کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ یہ شوگر کی انکوائری کو پبلک کر دیں؟ یہ گورنمنٹ عوام کی گورنمنٹ ہے. اٹ از دا گورنمنٹ آف دا پیپل جسے کہتے ہیں. عوام کو یہ کچھ باتیں کھل کے بتانی پڑتی ہیں کہ اس ملک میں ان کے ساتھ زیادتیاں کس نے کی اور کیا کیا ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. میں آپ کے سوال میں ٹاک شو تو نہیں ہو رہا میرے بھائی، آپ نے سوال پوچھا میں جواب دوں، برا نہ مانیں. تو جو چیزیں جو irregularities ہیں یہ ہمارا ہمیشہ سے ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کا بھی اور اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی irregularities ہم بتائیں گے. ہم یہ بعد میں دنیا چھپا لیں. ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں آپ کو بھیج دوں گا کلپ 4000 پائلٹس کے فیک، وہ تو فیک کہہ رہا ہے ان کا میڈیا.
لگے ہوئے کہ 4000 پائلٹس 4000 پائلٹس. سو therefore یہ سیفٹی کا ایشو ہے اور انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنے کا ایشو ہے, اور جو بھی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اس کو صاف اور شفاف کرنے کا ہے. آپ بتائیں نا, آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب سسپینڈ کرتے ہیں تو کچھ جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اسٹے آرڈر لے کے بھی ونس یو ٹیک دا پبلک, جب آپ پبلک کو اپنی طرف لیتے ہیں, جب آپ بتاتے ہیں, ٹرانسپیرنسی رکھتے ہیں, کریڈیبلٹی ہوتی ہے آپ کی, اس کے بعد پبلک پرسیپشن چینج ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا اور آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہاں دیکھیں, اس کا بڑا میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں آخر میں, اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ سب یہاں جب کسی بچے کو, چھوٹے بچے کو انجیکشن لگتا ہے نا, بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کہ 15 دن کا, 20 دن کا, 1 مہینے کا بچہ ہے, اتنا بڑا ٹیکا اس کو لگ رہا ہے, تکلیف بڑی ہوتی ہے, لیکن اس کے فیوچر کے لیے وہ ضروری ہے. تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ یہ تھوڑی تکلیف برداشت کریں ہم. یہ آپ وہ ایسپرین کھا کھا کے کینسر کا علاج نہ کریں, پین کلر کر کے ایڈریس کریں ایشو کو, تکلیف برداشت کریں. ہم سب کر رہے ہیں تاکہ آگے کی نسلیں اور آگے نسل کی, ہم خود ہی اپنے زمانے میں انشاءاللہ, زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں, ہم خود ہی ان چیزوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیں. علی بھائی یہ بتائیں کہ اس حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ریکوری کریں گے, احتساب کریں گے. جن پائلٹس میں, جو پائلٹس بے قاعدگیوں میں ملوث رہے, جو افسران بے قاعدگیوں میں ملوث رہے, کیا ان سے ریکوری کا کوئی میکانزم حکومت نے یا کسی کمیٹی نے بنایا ہے؟ دوسرا وجہ سے سوال یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس جس سے وہ سفر کرتے رہے یا جو بھی بات دیتے رہے, کیا وہ واپس لے لی گئی ہیں؟ آپ نے کہی سسپینڈ ہو گیا جی, یہ سارے جتنے لوگ ہیں وہ سارے سسپینڈ ہیں. جو اس وقت کینسلیشن جن کی ہو چکی ہے وہ 17 اور 18 کے ٹیسٹ کے تھے, وہ کبھی ایئر بورن نہیں ہوئے. جہاں تک جو سوال رہ گیا ہے کہ جو لوگ 2010 کے بعد اگر انہوں نے فلائٹ میں یا اس ٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی بھی اس میں سے مراحت حاصل کی, وہ مراحت ان کی تنخواہ کے سلسلے میں ہی ہوں گی. وہ ڈیپینڈ کرے گا آؤٹ کم آف دی انکوائری, کیونکہ اس انکوائری کے اندر کیا چیز طے پائے گی. اگر لیٹ سپوز اس کے اندر ارریگولیرٹی ہے ایگزام میں, یہ 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ سسٹم بریچ ہوا, آپ نے BA کے امتحان کے 10 پیپرز دیے, اس میں سے 2 پیپروں میں آپ نے نقل لگا دی, تو وہ آپ کے اوپر ان 2 پیپروں کا ہی الزام لگے گا. تو وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیونکہ جو اس ایکٹ کی میں نے ذکر کیا تھا, یہ سول ایویشن کا 1977 کا ہے, اس کے اندر لفظ مس ریپرزنٹیشن استعمال ہوا, تو وہ مس ریپرزنٹیشن کے ضمن میں دیکھا جائے گا, اور اگر وہ گراس اور ہوگی, نیگلیجنس لیول پہ ہوگی, تو ان سے ریکوریز بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. فرسٹ پارٹ میں تو پہلے آپ کو پورا ایک ڈیو پروسیس پورا کر کے اس کو کینسلیشن, کیونکہ یہ پہلا ہے آپ نے اس کو بالکل گراؤنڈ کر دینا ہے, سسپینشن ہے, اس کے بعد انکوائری ہے, ڈیو پروسیس ہے, DG سول ایویشن اس کی وہ ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اس کا لائسنس کینسل کر سکتی ہے, جو کہ پھر وہ کیس بن کے کیبنٹ میں آتا ہے, جیسا کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ 28 پائلٹس کا کیس کل آیا تھا. اور کل والے کیس کے اندر بھی کیبنٹ نے ان سے دوبارہ کچھ ڈیٹیلز مانگی ہیں. وہ کینسلیشن کا کیس پورا تیار ہے, وہ ڈیٹیلز دوبارہ آ کے وہ پروسیس پورا ہوگا, تو وہ پھر کینسلیشن کا پروسیس ہو جائے گا. لیکن وہ جو ریکوریز ہوتی ہیں وہ ایک سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے آفٹر ڈٹرمنیشن آف لائبلٹی. علی زیدی صاحب, شبری صاحب اور بیرسٹر صاحب, میرا آپ تینوں سے ایک سوال, اور میں چاہوں گا کہ پہلے جو سوال شہزاد صاحب ہے اس کا جواب دیں, لیکن سوال میں پہلے زیدی صاحب سے کروں گا. زیدی صاحب, آپ نے بڑی اچھی آرگیومنٹ دی کہ بچے کو ٹیکا لگے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو کلینزنگ کا عمل کر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی اور پوری دنیا میں فلائٹس ہماری کینسل ہو گئی. کیا یہ کیلکولیشن میں تھا آپ کی اور آپ کی گورنمنٹ کی کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو نتیجے میں ہمیں اس سفر اگلے سفر بھی کرنا پڑے گا, اور یہ کیا سوچتے سمجھتے ہوئے کیا گیا؟ ایک یہ بتا دیجیے. شبلی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کچھ توقع کر رہے ہیں کہ کابینہ کو تبدیل ہوگی, اور علی زیدی صاحب کو کوئی نیا پورٹ فولیو اضافی بھی دے رہے ہیں آپ کہ ماشاءاللہ کس طریقے سے یہ بریفنگ دے رہے ہیں؟ شہزاد صاحب سے میں نے عرض شہزاد صاحب سے عرض یہ کر لی تھی کہ شہزاد صاحب آپ کی ایک انفارمیشن تھی
اور آپ کی جو انفارمیشن ہے احتساب کے حوالے سے وہ بڑی امپریسو بھی ہے، سچی بات ہے، بڑا اچھا بھی لگتا ہے، لیکن ایک انفارمیشن آپ کی وہ حکومت کو آگے لگی ہے، اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، کہ وہ جو ریفرنس تھا وہ خواہش ہو گیا، اور آپ ایک ادارے کے سربراہ بنے تھے ایسٹس ریکوری یونٹ کے، اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ بھی ہوا میں ہے۔ آپ ذاتی طور پہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ریفرنس پیش کرنے میں معاونت کی وہ بالکل درست عمل تھا آپ کا، اور کیا یہ عمل جو بھی اس ریفرنس کے پیچھے تھے ان کی معاونت کر کے آپ نے ایک حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک لڑائی کرانے کی کوشش کی؟ تھینک یو۔ میرا خیال ہے میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، باقی دو سوال ریکویسٹ کی۔ اچھا جی، پہلے آپ کیونکہ آپ نے پہلے میری تعریف کی اور میرا رضا سعید کا بڑا گہرا تعلق ہے، دو وجوہات سے، ایک تو ہم بہت پرانے دوست ہیں، دوسرا ہم دونوں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کی رمزیں سمجھتے ہیں، تو اب وہ رمزیں سمجھتے ہوئے یہ بیسیکلی چونکہ یہ کور نہیں کرتے، پی آئی ڈی میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو آج جب یہ آئے تو میں انتظار کر رہا تھا یہ کب سوال